رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اعتقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ دیکھیں آج ہماری کیمپ کا دوسرا دن ہے۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ اسلامی شادی کی۔ کل کی گفتگو میں بتایا گیا تھا کہ اس موضوع کے انتخاب کی ضرورت کیوں پڑی، اس لیے کہ یہ موضوع ہمارے سماج کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور شادی اسلام کی ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت اہمیت دی ہے، روایات میں بہت سی روایات ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اس کی تاکید کی ہے۔ پہلا سوال یہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ آیا خود شادی، مثلا بہت چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ جن کو ہم تھوڑا سا توجہ نہیں کرتے ہیں۔ میں سوال کیا گیا وضو کرنا کیسا ہے؟ خود دیکھو، جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا وہ 5 صورتوں سے خارج نہیں ہے، ٹھیک؟ یا وہ واجب ہے، یا مستحب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی کام ہمارا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا بیٹھنا یا واجب ہے، یا مستحب ہے، یا تو خود مثلا وضو کرنا واجب ہے، مستحب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں ہاں واجب ہے، ہاں یہ چیزوں کو ہونا چاہیے۔ خود غسل کرنا واجب ہے، مستحب ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو پیدائشی طور کے اوپر واجب نہیں ہیں، مثلا خود وضو پیدائشی طور پر واجب نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا واجب ہے، قرآن کے حروف کو چھونا ہے تو وضو کرنا واجب ہے۔ لہذا بہت چیزیں ایسی جو بذات خود تو واجب نہیں ہیں لیکن کسی کنڈیشن میں کیا ہوتی ہیں؟ وہ واجب ہو جاتی ہیں۔ رات میں سونا ہے، وضو کرنا واجب ہے؟ نہیں۔ رات میں وضو کر کے سونا کیا ہے؟ کتنے لوگ وضو کر کے سوتے ہیں رات میں؟ ہوم ورک کر کے آپ لوگ پلیز، رات میں وضو کر کے سونے کا ہے۔ رات میں وضو کر کے سونا آپ کے لیے میرا کلاس کا ہوم ورک ہے۔ رات میں وضو کر کے سونا بہت ہی بمپر پرائز ہے۔ وضو کر کے سو گئے تو کیا ہوتا؟ اچھے اچھے خواب آتے، ہاں، رات بھر عبادت میں فری میں، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ پڑھنا، نہ لکھنا، کچھ بھی نہیں کرنا، خالی کیا کرنا؟ وضو کر کے سو جانا۔ پوری رات اللہ کیا کرتا ہے؟ عبادت میں شمار کرتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رات میں کیا کریں؟ وضو کر کے سوئیں۔ روز محشر یہی رات کا وضو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے، ٹھیک؟ اور اس میں کچھ لگنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ خالی وضو کر کے سو جانا۔ تو خود وضو کرنا واجب نہیں ہے، لیکن بعض کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے؟ بعض کنڈیشن میں وضو کرنا، خود غسل واجب نہیں ہے لیکن بعض کنڈیشن میں کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا ہے تو غسل واجب ہے، ورنہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ میت کو چھو کے آئے وہ کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو غسل میں سے میت واجب ہے، ورنہ۔ اسی طریقے سے ہماری گفتگو کا محور کیا ہے؟ شادی ہے۔ خود شادی ابھی بتائیں گے شادی ہے کیا۔ شادی چونکہ ہمارے پاس اصطلاح میں شادی ہی استعمال ہو رہا ہے، لہذا ہم لفظ شادی کو استعمال کریں گے۔ شادی کیا ہے؟ شادی جس کو ہم اردو میں عربی میں کہتے ہیں ازدواج یا زواج، جو بھی کہہ لیجیے آپ، یہ ہے کیا چیز؟ واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے؟ خود شادی اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ ایک مقدس پیوند ہے، ٹھیک؟ ایک مقدس پیوند ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں دھیان دینی چاہیے کہ ہم بعض اوقات بالکل سماجی ہو جاتے ہیں۔ شادی کیا ہے؟ اسلام کی نگاہ میں ایک مقدس پیوند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری عالم تخلیق میں، یاد رکھیے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، پوری عالم تخلیق میں کیا کیا ہے؟ ایک سسٹم، ایک نظام رکھا ہے۔ یہ پوری گفتگو ہے، ایک سسٹم رکھا ہے۔ سسٹم کیا ہے؟ سسٹم میل اور فیمیل کا ہے۔ یہ انسانوں ہی میں نہیں ہے، حیوانوں میں ہے، نباتات میں ہے، ہر چیز میں کیا ہے؟ ایک سسٹم ہے میل اور فیمیل کا۔ اس میل اور فیمیل کے سسٹم سے کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزوں کو
آگے بڑھاوا جاتا ہے۔ مثلا انسانی کاروان کو آگے بڑھنا ہے تو کیا ہے، میل اور فیمیل سسٹم کے ذریعے سے انسان کا کاروان آگے بڑھے گا۔ جانور ہیں، خوب جانور ہیں، میل اور فیمیل سسٹم سے کیا ہوتے ہیں، ان کا کاروان آگے بڑھتا ہے، تولید بشر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ درختوں میں بھی کیا ہوتا ہے، درختوں میں بھی یہ سسٹم، قرآن مجید میں اس کے لیے الفاظ لقاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ بہت سی یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کے بہت سارے نام ہیں، آپ صرف ہوا پہ گفتگو کیجیے۔ ایک ہوا وہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نسیم سحری۔ کب چلتی ہے وہ معلوم آپ کو؟ صبح صبح۔ کتنے لوگ ہیں دنیا کے جو نسیم سحری سے محروم ہیں۔ صبح اذان فجر کے وقت تک ہلکی ہوا چلتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نسیم سحری کہتے ہیں۔ وہ بہت سے امراض کا علاج ہے۔ کبھی آپ جو بچے مثلا میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جب وہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ رات میں جب انسان لیٹتا ہے، بستر میں پڑا ہوا ہے، بے حس و حرکت، صرف کھائی کروڑ ادھر لیتا ہے، تو انسان کا خون کیا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے۔ آپ ریسرچ دیکھیے، جو سائنٹسٹ نے جو میڈیکل سائنس پڑھنے جو ریسرچیں کی ہیں، اس کو دیکھیے کتنی عجیب، واقعہ اس کو واقعہ پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے، خون کیا ہوتا ہے، چونکہ جو اسپیڈ خون کی تھوڑا سا سلو ہو جاتی ہے، تو خون میں گاڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے اچھا علاج کیا ہے معلوم کو؟ اس خون کو گاڑھے پن دور کرنے کے لیے کیا معلوم آپ کو؟ صبح اٹھ کے کیا کرنا؟ صبح اٹھ کے منہ دھلنا۔ ہمارے پاس وضو اسی لیے ہے، نماز فجر سے پہلے اٹھیے اور وضو کیجیے۔ وضو اگرچہ ایک مسلسل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، انسان کے کیا کہتے ہیں، اس جسم کے لیے بھی بہت فزیکلی بہت ہی مفید چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وضو یاد رکھیے، کتاب کا نام کیا ہے؟ توحید مفضل۔ توحید مفضل پڑھی، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، پڑھیے۔ اس میں لکھا گیا کہ وضو کیوں کیا جاتا ہے، منہ دھلایا جاتا ہے، ہاتھ دھلایا جاتا ہے، سر و پیر کا مسح کیا جاتا ہے۔ اس میں سب حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا کیا ہے، اس عبادت کو ہمارے لیے ایسا رکھا کہ ہماری عبادت بھی ہے اور ہمارے جسم کے لیے مفید بھی۔ تو یہ صبح کیا آتی ہے؟ صبح نسیمیں کہتے ہیں یہ بہت سی دواؤں کا سے بہتر ہے نسیم سحری۔ لوگ جو صبح اللہ صبح، پہلے زمانے میں کیا تھا، گاؤں میں لوگ کیا کرتے تھے، رات میں، آج بھی بچوں سے ارلی ٹو بیڈ سکھاتے ہیں، نہیں، جلدی سو جانا اور صبح کیا کرنا، جلدی اٹھنا۔ یہ نظام ہے۔ سوال یہ ہوا معلوم آپ کو، غالباً ایک روایت آئی تھی کہ مولا کتے ہیں، کتے، ایک کتے کے ہاں 8 بچے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھو بہت کم دکھائی پڑتے ہیں۔ بکری کیا کرتی ہے، بکری کے ہاں 1 بچہ 2 بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، پورے سال لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ بقرعید آتی ہے تو اللہ اکبر، ہزاروں کی تعداد کیا ہوتے ہیں، آتے کہاں سے ہیں؟ بکری 1-2 بچہ پیدا کرتی ہے، اس میں اتنی برکت ہے کہ پورے سال روز لوگ گوشت کھاتے ہیں، شادیوں میں، مرنے میں، جینے میں کتنے بکرے و بکریاں کٹتے ہیں، اور بقرعید میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، پھر بھی کمی ہوتی، کبھی ہوگی بکری نہیں شارٹیج ہے، جبکہ 1-2 بچہ دیتی ہے۔ اور کتے کے کتنے ہوتے ہیں، 8-9 بچے، 10 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر سارے زندہ رہ گیا خالی دنیا میں کتے دکھائی پڑیں گے آپ تو۔ روایت اب غالباً جہاں تک میں نے دیکھا ہے روایت ہے یہ کہ برکت کیوں ہے، اس بکری کے 2 بچے میں برکت ہے، کتے کے 10 بچے میں برکت نہیں ہے۔ وجہ کیا بتائیں؟ وجہ یہ ہے کہ کتا رات بھر جاگتا ہے اور نماز ٹائم سو جاتا ہے، یہ روایت ہے۔ رات بھر جاگتا ہے، پھلا کرے گا، چیخا کرے گا، اور جہاں اذان ہوئی آپ دیکھیے سو جاتا ہے۔ بکری رات بھر سوتی ہے، اذان فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہے۔ روایت یہ ہے۔ ہمارے پاس برکتیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ رات بھر جگتے ہیں، رات میں 11 بجے نہا دھو کے اسپرے بار کے آگے چبوترے بیٹھیں گے، رات بھر بات کریں گے، اور اذان فجر سے پہلے جا کے لمبے سو جائیں گے۔ یہ برکتوں کو سلب کرنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک ایسا نظام بنا کے بھیجا ہے جس کے ذریعے سے انسان کیا ہے، انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنبھال سکتا ہے۔ لوگ پہلے کیا کرتے تھے، اذان ہوئی، کھانا کھایا، نماز پڑھ کے سو گئے، اور صبح کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ چڑیا اٹھ جائے ہم سوتے رہیں۔ چڑیا کے جاگنے سے پہلے جاگنا چاہیے انسان کو، لیکن آج انسان کتنا بدبخت ہے
کہ گھوڑے گدھے جگ جاتے ہیں اور انسان پڑا سویا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس نظام کو آپ بدلنے کی کوشش کریے. تو خلقت نظام یہ ہے کہ میل اور فیمیل کے ذریعے سے تولید مثل ہوتا ہے. یہ ہوائیں چلتی ہیں, یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں, یہ ہوائیں پھولوں کے اندر باریک باریک کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں, نہیں, پھولوں کے اندر, وہ پھول کے اندر کچھ باری باری چیزیں ہوتی ہیں, ہاں, جس کو کیا یہ ہوائیں ٹرانسفر کرتی ہیں. ہواؤں کے ذریعے سے ایک پھول دوسرے پھول میں کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. مکھیوں کے پیروں میں لگ کے کیا ہوتی ہیں چیزیں, اور تب پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں. نظام خلقت. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں کہیں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا آپ؟ اب اپنے اندر دیکھو, آپ کو خدا مل جائے گا. کس نے یہ نظام خلقت بنایا؟ تو نظام خلقت یہ ہے کہ ایک میل اور فیمیل کے ذریعے سے انسان کے کاروان کو آگے بڑھایا جائے. خوب, کیا کیا اس کے لیے؟ اس کے لیے اللہ نے رکھا شادی, ایک مقدس پیوند. جناب آدم کو اللہ نے پیدا کیا, کیسے پیدا کیا؟ مٹی سے بنایا, پتلا بنایا. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس میں روح پھونک دوں, کیا کرنا؟ تم اس کے سامنے سجدہ کرنا. پوری ڈیٹیل پڑھی آپ نے, کتنی انٹرسٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ روح پھونکی, فرشتوں نے سجدہ کیا. جناب آدم نے آنکھیں کھولی, تو طرف دیکھا. ٹھیک, کیا دیکھا؟ بازو میں پتلا اور رکھا ہوا ہے. اللہ نے یہ پوری گفتگو ہے, ہم نے غالباً ایم فل میں اس پہ یا پی ایچ ڈی میں پوری گفتگو کی ہے. کہتے ہیں عورت کو کہاں سے پیدا کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں عورت کو کہاں سے پیدا کیا گیا ہے. جناب آدم کو اللہ نے بنایا, جو مٹی بچ گئی کیا کیا, اس سے ہوا کو بنا دیا. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ وہ 10 روٹی بنانی ہے, آٹا بچ گیا تو پراٹھا بنا لیا, ایسا کچھ ہے؟ ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ اتنی روٹی بننے کے تو آٹا بچے گا. اللہ تعالیٰ حکیم ہے, اس کو پتہ ہے کہ آدم کے لیے کتنی مٹی چاہیے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو کیسے بنایا گیا ہے؟ عورت کو جناب آدم کی پسلی کی ہڈی سے بنایا گیا ہے, اس لیے ہمیں ٹیڑھے رہتی ہے, کبھی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا. بہت سے, جبکہ ایسا نہیں ہے. نظام خلقت یہ ہے کہ اللہ نے اچھا, قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے جناب حوا کو بھی الگ سے بنایا ہو, ٹھیک ہے, اور اس کو سجدہ کرایا. سجدہ آدم کو کرایا گیا, ٹھیک. لیکن یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پتلے بنائے, ایک جناب حوا کے اور ایک جناب آدم کے. نظام خلقت میں اللہ تعالیٰ نے یہیں سے شروع کیا ہے, ایک آدم اور ایک حوا. جناب آدم کو جب روح پھونکی, ٹھیک ہے, جناب آدم آنکھ کھلی تو ان کو تنہائی سے وحشت محسوس ہوئی. انسان کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے اس کی؟ جب انسان کو سزا ہوتی ہے نا, تو بڑی سزاؤں میں سے ایک سزا کیا ہے؟ ایک سزا ہے انفرادی, اکیلے کوٹری میں دینا. بہت سے قیدیوں کے ساتھ رہنے میں انسان دل لگا رہتا ہے, سمجھا آپ, ایک سے ایک وہاں پہ نکلے ہوئے ہیں, لیکن سب کا دل. سزا دینا کیا کرنا؟ کسی کو اکیلے چھوڑ دینا, یہ بہت بڑی سزا ہے. تو انسان چونکہ مانوس ہونے والی چیز ہے, تنہائی پسند نہیں کرتا ہے. جناب آدم کو وحشت ہوئی, اکیلے دیکھا یہ پتلا رکھا ہوا ہے, چاہ کے ہاتھ لگائیں, آواز آدم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تم, کیا کرنا؟ جناب حوا کے پتلے میں اللہ نے کیا کیا؟ اور روح پھونکی. تو جناب آدم کو ذرا سا لگا کہ ہم 1 سے 2 ہو گئے. بہت انٹرسٹنگ کہانیاں ہیں یہ. پھر کیا ہوا؟ جناب آدم نے ان کو ہاتھ لگانا چاہا تو آواز ہو جاتا ہے, آدم تم ابھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیا ہوا؟ یہاں کے اوپر ایک مقدس پیوند ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جناب آدم کا جناب حوا کے ساتھ عقد پڑھا, نکاح پڑھا, اور کہا اب تم ان کے لیے کیا ہو؟ محرم ہو, یہ تمہاری زوجہ ہیں. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جہاں کے کیا کہا گیا؟ یہ دونوں جنت میں رہے, ساتھ میں رہتے تھے. لا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب نہیں جانا. وہ لوگ جنت میں ٹہل رہے تھے, کھاتے کیا تھے, وہ پوری بہت ساری گفتگو ہے. رہتے تھے وہاں کے اوپر, شیطان نے ان کو کیا کیا؟ شیطان نے بہکایا اور جنت سے نکلنے کا سبب بنا, پوری کہانی. لیکن کیا ہے, پہلا انسان, یاد رکھیے, پہلا انسان اللہ نے کیا کیا؟ میل اور فیمیل کو ساتھ پیدا کیا.
آپ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی بچ گئی تو ہوا کو بنا دیا، خالی پیلے کوئی کام نہیں تھا، نہیں، ایک نظام تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم تھا. اور یہ آدم ہوا بات نہیں ہے، جانوروں میں، نباتات میں، درختوں میں، ہر چیز میں کیا ہے، اللہ نے اس سسٹم کو رائج رکھا ہے. تو اسلام میں کیا ہے، شادی ایک مقدس پیوند ہے. مقدس پیوند کیا ہے؟ مقدس پیوند کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے. کیا ہے مقدس پیوند کا مطلب؟ یہ ہے کہ ایک میل اور ایک فیمیل جب ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتے ہیں تو بہت سی اخلاقی برائیاں دور ہوتی ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، اگلی جنریشن کی تیاری ہوتی ہے، ایک بچے کی تربیت کا انتظام ہوتا ہے نظام میں. آج پوری دنیا میں دیکھیے، ہم نے اس کو عرض کیا کہ ابھی پرسوں میں نے میری بڑی نے کہا کہ کوئی مرد یہ نہیں کہتا ہم کو کسی عورت کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم کو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے. اگر پوری دنیا میں ساری عورتیں ہی عورتیں ہوں تب بھی معاملہ خراب ہے، سارے مرد ہی مرد ہوں تب بھی معاملہ خراب ہے. یہ مرد عورت دونوں کیا ہیں؟ دونوں سماج کے رکن ہیں. ٹھیک ہے، اب کسی کو کمتر سمجھنا، کسی کو بہتر سمجھنا، کسی کو بردر، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. اصلاً اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے. انسان میں کون؟ انسان مرد بھی اور عورت دونوں بھی ہیں. میل اور فیمیل یہ ایک نظام کے تحت پیدا کیا گیا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے. اور پورا آپ قرآن پڑھیے، بہت سی غلط فہمیاں، میں بتاؤں بہت سی غلط فہمیاں ہیں. خود عورتیں اپنے کو سمجھتی ہیں کہ مثلا ہم کمتر ہیں، مرد بہتر. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر 2 رکعت نماز ایک عورت پڑھے تو کیا اس کا ثواب کم ہے؟ اور مرد پڑھے زیادہ ہے؟ اصلاً نہیں ہے. اگر ایک روزہ عورت رکھے تو ثواب کم ہے، مرد رکھے ثواب زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اعمال میں، اصلاً اللہ انما الاعمال بالنیات کہا ہے کہ عمل کا دار مدار تو نیتوں کے اوپر ہے. گھر ہے، میاں بیوی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آگے مرد کھڑا ہے، پیچھے عورت کھڑی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں مثلا فجر پڑھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کا ثواب زیادہ، اس کا ثواب کم ہے. شاید اس عورت کا ثواب زیادہ ہو جو اپنے بچے کو سلا کے آئی ہے، ابھی جو رات بھر جگی ہے، صبح نماز فجر پڑھ رہی ہے، شاید اس کا ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہو. لہذا نظام خلقت میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ یہ گفتگو ہے. شہید مطہری نے کتاب کا نام ہے غالباً حجاب، اسلام میں حجاب غالباً، ٹھیک ہے، اس میں پوری تفصیل سے لکھا ہوا ہے. آج پوری دنیا میں کیا ہے؟ ہنگامہ چل رہا ہے. ہنگامہ کیا ہے؟ ہنگامہ فیمنزم کا ہے. پڑھا ہے آپ نے اس کو؟ فیمنسٹ کئی طرح کے ہو گئے ہیں، شدت پسند لوگ ہو گئے ہیں، مردوں سے بالکل ایکول حقوق چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، وہ اللہ تمام الگ مسائل ہیں. لیکن کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت مرد اور عورت خلق کیا ہے، اور اسی مرد اور عورت کے آپس کے پیوند کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام شادی ہے. اسلام میں کیا؟ اسلام میں ایک مقدس پیوند ہے جس کے ذریعے سے ایک مرد ایک عورت کے لیے، ایک عورت ایک مرد کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ حلال ہو جاتے ہیں، محرم ہو جاتے ہیں. ٹھیک. لیکن ہمارے پاس سماج میں کیا ہے؟ سماج میں شادی کیا ہے؟ کچھ اس کو بہت آپ دھیان سے پڑھیے. شادی کیا ہے؟ کچھ رسومات کا مجموعہ ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہم شادی کہتے ہیں. آج انگیجمنٹ ہے تو آج کیا ہے؟ وہ پکی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پرسوں کیا ہے؟ مانجھا ہے، تو نرسوں کیا ہے؟ ساچک ہے، تو پھر کیا بارات ہے، تو پھر یہ ہے، تو پھر وہ ہے. وہ تمام چیزوں کو ملا کیا کہتے ہیں؟ شادی. لہذا اسلام میں شادی ہے. اچھا، اور یاد رکھیے پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کے یہاں ایک شادی کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا ہندوؤں کو کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ ایک پھول کی مالا لیتے ہیں، لڑکا کیا کرتا ہے؟ مرد عورت کے گلے ڈال دے، عورت مرد کے گلے ڈال دے، کیا ہو گیا؟ شادی ہو گئی. مانگ بھر دیا. آپ یاد رکھیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، معلوم آپ کو کیا کہتا ہے اسلام؟ اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں جس قوم میں جو طریقہ بھی شادی کا رائج ہے، اسلام کہتا ہے یہ اوکے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہے؟ آپ جب یہ دیکھیں گے مقدس پیوند، تو یہ پیوند چاہے جیسے ہو، چاہے پھول کی مالا کے ذریعے سے ہو، چاہے عقد نکاح کے ذریعے سے ہو،
ٹھیک ہے، اور چاہے لے کے بھاگ جانے کے ذریعے ہو۔ پہلے کیا تھا زمانے جاہلیت میں؟ سسٹم کیا تھا؟ سسٹم یہ تھا تو نظام کیا تھا؟ قبیلہ نظام تھا، ایک قبیلہ وہ ایک قبیلہ وہ قبیلے تھے۔ جب قبیلے میں کوئی لڑکا جوان ہوا تو دیکھتے تھے کس قبیلے لڑکی جوان ہے، وہ ان کے جاسوس ہوتے تھے اور دیکھتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ فلاں قبیلے میں ایک لڑکی بہت اچھی قاعدے کی ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، بڑی ہے۔ یہ لوگ پلان کرتے تھے قبیلے والے، اور ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں، 150 200 300 400 لوگ کیا کرتے تھے، حملہ کر کے لڑکی کو اٹھا لاتے تھے۔ اگر لے آنے میں کامیاب ہو گئے، اوکے، شادی کیا ہو گئی؟ شادی ہو گئی۔ میں کیا کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں آج بھی سسٹم وہی ہے۔ یہ 200 300 باراتی آتے ہیں بھی وہی ہے، پہلے حملہ کرتے تھے، اب کیا کرتے ہیں، اب کھانے پہ حملہ کرتے ہیں، اب کوئی زیادہ فرق نہیں ہوا۔ لہٰذا کیا ہے، لہٰذا اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جس مذہب میں، جس سماج میں جو طریقہ شادی کا رائج ہے وہ طریقہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کیا ہے؟ شادی مقدس پیوند ہے، ذریعہ کچھ بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس نکاح ہوتا ہے تو وہی صحیح ہے، ہندوؤں کے ہمارا ڈالنے کا سسٹم صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ اولاد کے لیے ہم چھٹے رام کی روایت امام جعفر صادق السلام فرماتے ہیں، آپ اپنے ایک صحابی کے ساتھ چلے جا رہے تھے، سمجھے آپ، امام ایک صحابی کے ساتھ، تو اس صحابی کا ایک غلام تھا، وہ مجوسی تھا غالباً، ٹھیک ہے، مجوسی کسے کہتے ہیں؟ جو آتش پرست ہوتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوتے۔ تو امام کے صحابی نے اپنے غلام کو حرام زادہ کہہ کے بلایا، اللہ اکبر، حرام زادہ کہہ کے بلایا۔ امام نے فوراً روکا اس کو، کیا کہا تم نے؟ کیا معلوم مجوسی ہے؟ مجوسی تو کیا ہوا؟ اگر مجوسیوں میں جو طریقہ شادی کا ہے وہ طریقے سے شادی ہوئی ہے، بچہ پیدا ہو تو کیا ہے وہ؟ اس کا حوالہ نہیں کرتے آپ، وہ کیا ہے؟ وہ حلال زادہ ہے۔ عیسائیوں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں، سکھوں کے یہاں کیا کہتے ہیں، جو بھی طریقہ رائج ہے شادی کا وہ کیا ہے؟ وہ مقدس پیوند ہے۔ نتیجہ بچہ کیا ہے؟ آپ اس کو حرام زادہ نہیں کہہ سکتے۔ امام اور پھر روایت کہتی ہے کہ اس ایک مرتبہ اس مجوسی کو حرام زادہ کہنے کی بنیاد کے اوپر امام نے اپنے اس صحابی سے اتنا فاصلہ کیا کہ پھر کسی نے امام کو اس کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، ہم لوگ کتنی گالیاں دیا کرتے ہیں، کتنی ہم لوگ گالیاں دیا کرتے ہیں۔ تو جو سسٹم، جو پیوند کا طریقہ جس مذہب میں رائج ہے، اسلام کیا کرتا ہے اس کو آج یاد رکھیے۔ نہیں اور آپ کو کتنا معلوم ہے، بہت سے لوگ جو یوروپ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو معلوم ہے کہ آج جو مغربی ممالک ہیں، ویسٹرن جو ہیں، وہاں کے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے، وہ اس مقدس پیوند کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شادی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، ایک پورا سسٹم انشاءاللہ آئے گا سبھی کے کر کے۔ وہاں کے اوپر نظام خانوادے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ عیسائیوں میں شادی کوئی سسٹم نہیں ہے، یہودیوں میں بھی شادی ہوتی ہے، عیسائیوں میں شادی ہوتی ہے، ہندوؤں میں ہوتی ہے، سکھوں میں ہوتی ہے، سب میں شادی ہوتی ہے بھائی۔ حتیٰ کہ وہ جو جنگل میں رہتے ہیں، آدی واسی جنہیں بولتے ہیں، ان کے یہاں بھی کیا ہے؟ شادی کا ایک سسٹم ہے، پورا پروسیجر ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جس قوم میں جو بھی طریقہ رائج ہے، چنانچہ اگر ایک غیر مسلمان ہوتا ہے، اگر کوئی میاں بیوی مسلمان ہو جائیں، ٹھیک، مثلا ایک ہندو تھے، ایک کرسچن تھے، کوئی بھی تھے، وہ کیا ہو، میاں بیوی دونوں کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، تو کیا ہے؟ نکاح پڑھا گا، اس کا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کرسچنٹی میں جو نکاح ہوا تھا، جو طریقہ شادی کا ہوا تھا، وہ طریقہ کہتا ہے، اسلام کہتا ہے اب تم کو دوبارہ نکاح پڑھنے کی ضرورت، اس بات کو آپ دھیان دیجیے کہ اگر کوئی دو میاں بیوی مسلمان نہیں ہے اور مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر دوبارہ نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہی شادی ان کی کہ اسلام کیا کہتا ہے اوکے ہے۔ اس بات کو آپ دھیان رکھیے کہ اسلام ہر قوم، ہر ملت کی شادی کو کیا کرتا ہے، لیکن شادی ویسٹرن میں کیا ہے؟ ویسٹرن میں اسی شادی کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک۔ بہرحال تو ہمارے پاس کچھ کیا کہتے ہیں رسومات ہیں جن کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ جن کے مجموعے کا نام شادی ہے۔ اگلا سوال، اب شادی جو ہے وہ کیا واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، مباح ہے، یہ کہاں، یہ 5 چیزوں کہاں جائے گا؟ احکام خمسہ میں واجب
مستحب، حرام، مکروہ اور مباح، ان میں کہاں جائے گی شادی؟ کہاں جائے گی؟ کون بتائے گا؟ شادی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کیا ہمیں خالی شادی مستحب ہی اور کچھ نہیں ہے؟ شادی بعض حالات میں واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ خوب، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ شادی، پیغمبر فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ روایت وہ ہے کہ جو ہر ایک کے نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس عربی میں پڑھی جاتی ہیں، لڑکیاں تو اپنے پاس وہاں ہوتی ہیں، بس مولوی صاحب گئے پوچھ کے چلے آئے، ٹھیک ہے۔ مردوں کے درمیان جو نکاح کا صیغہ پڑھا جاتا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے، اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک روایت پڑھی تھی النکاح، پیغمبر فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے روگردان ہو، فلیس منی، وہ ہم سے نہیں ہے۔ لہذا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کی سنت پر کیا کرے؟ وہ عمل کرے، ٹھیک ہے۔ تو شادی پیدائشی طور کے اوپر کیا ہے؟ بعض قوموں میں شادی نہ کرنا فضیلت ہے۔ کون ہے وہ؟ مثلا کرسچنس ہیں، کرسچنس کے ہاں جو پاپ ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کر کے، جو نن ہیں ان کی شادیاں نہیں کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بلند مقام پر پہنچ گئے۔ ہندو میں جو بابا ہیں، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہیں پنڈت نہیں ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہاں سادھو، جو سادھو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ شادی نہیں کرتے، وہ بولتے ہیں شادی نہ کر کے ہم بلند مقام کو پہنچ جائیں گے۔ آج کے زمانے میں ان تمام جھمیلوں کو دیکھ کے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں شادی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کی گفتگو تفصیل سے ہوگی، لیکن میں ایک روایت سناؤں۔ ایک عورت ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور فرماتی مولا میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ شادی تو رسول کی سنت ہے۔ دیکھو شادی کرنے میں کیا ہے؟ شادی کرو تو ایک شوہر کا پھر کیا ہے؟ پھر بچے، پھر ساس، پھر سسرے، پھر یہ دنیا کے جھمیلے، ٹھیک ہے نا، اتنے سارے جھمیلے۔ نہیں کرو تو کیا ہے؟ میں ہوں اور میں، نماز سب پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جو چاہے عبادت کر رہے ہیں، صحیح مستحبات پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں شادی نہ کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہتی ہوں، تقرب الہی۔ اس لیے کہ جھمیلے نہیں ہوں گے نا تو وہ سی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، کتنی سی بات ہے، لڑکی شادی ہوتی کتنے جھمیلے ہو جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ جواب دیں آپ کو، امام نے فرمایا کہ اگر شادی نہ کرنا اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہوتا تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کے لیے ادا ہوتی، وہ اس سلسلے میں زیادہ حقدار تھی کہ کیا کریں شادی۔ لیکن فاطمہ نے شادی کی۔ بہت سی غلط فہمیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں، انشاءاللہ میں اس کو بعد میں کلیئر کروں گا کہ ہم بہت سی چیزوں ہم نہیں باقاعدہ، چونکہ میرے پاس کلاس عورتوں ہوا کرتی ہیں نا، آتی ہیں مولانا اتنے جھمیلے ہیں، فلاں دعا نہیں پڑھ سکے، فلاں نماز نہیں پڑھ سکے، فلاں یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز جو مستحب آپ کی چھوٹ گئی، اس سے کہیں افضل کام گھر کے اندر کا بچوں کا دیکھنا ہے اور گھرداری کرنا ہے۔ لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے لاکھ درجہ افضل ہیں، انشاءاللہ روایت آئے گی اس کی اسلامی زندگی میں انشاءاللہ۔ ہو تو شادی کیا ایک مقدس پیوند ہے۔ اب شادی بعض اصلاً شادی مستحب، النکاح میں سنتی ہے، رسول کی سنت یہ ہے کیا کرنا؟ شادی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے انسان کی شادی کری، جناب آدم اور جناب حوا کا نکاح ہوا۔ باراتی کیا تھے، ساچک ہوئی کہ نہیں ہوئی، مہندی ہوئی کہ نہیں ہوئی، جوڑے گھوڑے کیا تھے، کچھ خبر نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کر گیا دس، آپ کو یاد ہے نا کہ اسلام میں بنیاد کیا ہے؟ بنیاد شادی ہے، بنیاد نکاح ہے کہ پورا فنکشن کیجیے آپ، نکاح نہ ہو تو شادی نہیں ہوئی، اور نکاح ہو گیا چاہے فنکشن نہ ہو شادی ہو گئی۔ تو سسٹم کیا؟ اچھا اب کیا ہوا؟ اب جب جناب آدم اور حوا کو، وہ پورا قصہ آپ کو معلوم ہے نا، وہ پھل کھایا، نکالا گیا، جناب آدم حوا زمین پہ آئے، جناب حوا کہاں گئیں؟ جناب حوا کیا کہتے ہیں، کہیں اترے، جناب آدم کہیں اترے، یہ تو ظاہر بات ہے الگ الگ، دنیا میں کوئی نہیں،
پوری اتنی بڑی دنیا، ایک آدم اور ایک حوا. وہ جنت سے کپڑے جو لے کے آئے، جو پہن کے آئے تھے، وہ کپڑے وہیں اتر گئے تھے. کیا ہوا؟ اللہ بہت، میں یہاں پہ بتا دوں، نہیں بھول جائے گا. آپ قرآن کی آیت پڑھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیا کیا کہ انہوں نے پھل کھا لیا. سب سے پہلی سزا کیا ملی بنو آپ کو؟ ہاں، کپڑے اتر گئے. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلی سزا کیا ملی تھی؟ آج جو ویسٹرن کنٹریز میں عورتیں کپڑے نہیں پہننے، کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. ہاں، یہ اللہ کا عذاب ہے. انہوں نے کہا کہ جنت کے پتے ہوتے لپیٹ لپیٹ کے دنیا میں آئے، یہ یہاں وہ وہاں، اب پریشان رو رہے ہیں. آپ انشاءاللہ اللہ سب کو مکے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ وہاں جائیں گے، میدان عرفات کے بازو میں ایک پلر بنا ہوا ہے، ایسا چھوٹی چھوٹی پہاڑی کے اوپر پلر بنا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جبل رحمت. وہاں ایک ستون بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ، مقام توبہ. جناب آدم بیٹھے وہاں دعا کرتے تھے، رو رہے تھے، استغفار کر رہے تھے. اہل بیت کا وسیلہ دیا تو ان کی دعا قبول ہوئی. پھر جناب حوا گھومتے پھرتے کہاں سے کہاں، جدہ سے گھومتے گھومتے کہاں آئیں؟ میدان عرفات میں. میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی. ارے آدم مل گئے، حوا مل گئے. اسی لیے اس میدان عرفات یعنی معرفت، پہچان، اسی کو اس کا نام کیا کہتے ہیں؟ میدان عرفات. 9 ذی الحجہ کو وہاں کے اوپر، 8 ذی الحجہ کو سارے لوگ کیا ہوتے ہیں وہاں میدان عرفات میں اکٹھا، سارے حاجی اکٹھا ہوتے ہیں. پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان کو دونوں کو دعا قبول، ان کی دعا قبول فرمائی اور جنت میں ملا لیا. پھر دوبارہ ایک پلان کے تحت آئے آدم اور حوا، جاؤ دنیا میں جا کے انسانیت کو آگے بڑھاؤ. دنیا میں پھر آئے. وہ گفتگو کتنی واقعاً کہیں بیٹھ کے آپ سوچیے. کتاب کا نام ہے گہوار تمدن. نیاز فتح پوری بہت اچھے مولوی تھے، بہت اچھی کتاب لکھی انہوں نے کتاب لکھا گہوار تمدن، اردو میں ہے، بہت پیاری کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب جناب آدم ہوا دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ مثلا شفٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں، ایک فیملی حیدرآباد سے بمبئی شفٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہنچنے سے پہلے مکان دیکھ لیتے ہیں، بھائی کرایہ کیا ہو یا خریدنے کو ہو، مکان دیکھ لیتے ہیں، مکان کو فرنش کرتے ہیں، چولہا چاہیے، فریج چاہیے، یہ چاہیے، پورا سب سسٹم تب آدمی مکان میں اترتا ہے. آپ بھی مکان کہیں کرایہ کا مکان لیتے ہیں، بھی کوئی بچے کی شادی ہوئی، اپنا گھر بسانا چاہتا ہے تو جہیز کا سامان لے کے اس میں. جناب آدم اور حوا دنیا، جنت سے دنیا میں آئے تو کیا لے کے آئے تھے؟ چولہا لے کے آئے تھے، کتنے جوڑے کپڑے لے کے آئے تھے، ہیں، پتیلی کتنی تھی ان کے پاس، بھگونے کتنے تھے، کوکر لے کے آئے تھے. کیا لے کے آئے تھے؟ وہ اس دنیا میں کچھ لے کے نہیں آئے. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے کبھی تصور کیجئے کہ بغیر کسی وسیلے کے، اچھا ایسا نہیں کہ آدمی کو بھوک لگتی نہیں تھی، بھوک انسان کی سرشت میں ہے، پیاس انسان کی سرشت میں ہے، سردی گرمی انسان کے احساسات میں. آدم و حوا دنیا میں آئے، نہ بستر ہے، نہ تکیہ ہے، نہ چادر ہے، نہ چولہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ تصور کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری ہوگی. بھوک لگی تو کھایا کیا، پانی کہاں سے پیا، کپڑے کہاں سے پہنے، سوئے کہاں، بیڈ کہاں تھا ان کا، تکیہ چادر کہاں سے لے کے آئے. انسان جب سوچتا ہے آج ہم اس پوری دنیا میں جو ترقی ہوئے یہ سب کہاں سے آئی؟ انسانوں نے، کہتے ہیں ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ایجاد کی ماں ہے. انسان نے آہستہ 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 کیا کیا؟ اپنی ضرورت کے تحت چیزوں کو بنانا شروع کیا. اور پھر اب وہاں چونکہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، نیاز فتح پوری کہتے ہیں کہ دنیا کی جو بھی ضروری چیزیں ہمارے پاس ہیں ان سب چیزوں میں عورت کہیں نہ کہیں شریک ضرور ہے، ٹھیک ہے، اس کی گفتگو نہیں کرنا. تو اب یہ مقدس پیغمبر دنیا میں آئے، آدم و حوا کی شادی کر کے آئے. آدم و حوا کے یہاں کیا ہوا؟ اب ان کے بچے پیدا ہونے شروع ہوئے. یہاں کے اوپر اب بہت سے نظریات ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. اسلام میں ایسا نہیں کہ نیا مذہب ہے، اسلام میں یہ ہے کہ بھائی بہن کی شادی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن میں انشاءاللہ آیت آئے گی کہ کس سے نکاح ہوتا ہے، کس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. جناب آدم و حوا ایک فیملی، ایک یونٹ. اب ان کے بچے، جو بچے ہو رکھے ہیں بھائی بہن ہیں، آگے کیا ہوا؟ یہاں پہ 2 روایت ہے. بعض روایت میں یہ ہے کہ
جناب حوا کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکی ایک لڑکا، ایک مرتبہ، پھر ایک لڑکی ایک لڑکا دوسری مرتبہ ہوئے، ٹھیک. اور یہ جو جڑوا ہوا انہی میں سے آپس میں ایک دوسرے کی شادیاں ہوئیں، پھر ان سے بچے ہوئے. اور لیکن ہماری بعض روایت کیا کہتی ہے؟ بعض روایت کہتی ہے ایسا نہیں ہے، اسلام میں کبھی بھائی بہن کی شادی جائز نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان بچوں کے لیے کیا کیا؟ حوریں بھیجی. حور بھی ایک پورا چیپٹر ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں حور یعنی فیمیل. جنت میں کیا ہوگا؟ جب جنت میں کیا ملے گی آپ کو؟ حور ملے گی. حور ملے گی، حور ملے گا، حور ملے گی. خوب دیکھیں، یاد رکھیے حور ایک ایسا ورڈ ہے جو میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. جب جنت میں لوگ جائیں گے جو میل ہوں گے ان کی بیویاں جہنم چلی گئیں، ذرا اکیلے ہو گئے ہیں. یاد رکھیے یہ ایک بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے. کبھی بیٹھ کے ہم واقعا میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کیوں نہیں ہوتی ہیں. انسان دنیا میں جی رہا ہے، شادی ہوئی، میاں بیوی بچے ایک ساتھ رہے، 30 40 50 سال میاں بیوی ساتھ رہے، مر گئے، عالم آخرت پہنچے. ٹھیک ہے. اب فیصلے ہونے ہیں، جنت میں جانا ہے. ضروری نہیں کہ میاں بیوی دونوں جنت میں جائیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ بیوی کہاں جا رہی ہے؟ بیوی جنت جا رہی ہے اور میاں کھڑے کہاں کے لیے؟ جہنم کا انتظار کر رہے ہیں. ہوگا ایسا. کتنی مرتبہ ایسا ہوگا کہ میاں کہاں جا رہے ہیں؟ جنت جا رہے ہیں. بیوی کہاں جا رہی ہے؟ یہ تو پھٹ کر. کتنے ایسے فیملی جو میاں بیوی دونوں یہاں بھی ساتھ تھے اور وہاں بھی کیا کر ساتھ میں جنت میں جائیں گے. تو جو ساتھ میں گئے تو ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار وہاں بھی یہی ملے گی. جبکہ آپ بہت سی روایتیں بھی ہیں. حقیقت امری ہے، حقیقت امری ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں، روایت سنا آپ کو، رسول اللہ تھے اور سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بڑھیا آئی، یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی. رسول نے کہا کوئی بڈھی جنت میں نہیں جائے گی. کیا کہا؟ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. بیچارے پریشان ہو گئے. ایسے بڈھا آیا، یا رسول اللہ میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ کہا کوئی بڈھا جنت میں نہیں جائے گا. میں لوگ کیا کریں گے؟ گھٹنا درد کر رہا ہے، سر درد کر رہا ہے، وہاں پہ جا پر کریں گے. کیا کوئی بڈھا جنت میں نہیں جائے گا؟ ایک کالا آیا، یا رسول اللہ جنت جاؤں گا. کہا کوئی کالا جنت میں نہیں جائے گا. لوٹ ڈرانے کے لیے وہاں کے اوپر. اچھا اصحاب پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ جب بڈھے نہیں جائیں گے، بڑھیا نہیں جائے گی، کالے نہیں جائیں گے تو جنت کون جائے گا؟ رسول نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے جتنے بوڑھے ہیں سب جوان ہو کے جائیں گے. حسن حسین کیا ہیں؟ جوانان جنت کے سردار ہیں. بوڑھے کہاں رہیں گے وہاں کے؟ وہاں کوئی بوڑھا نہیں رہے گا. سارے کیا ہوں گے؟ کوئی بڑھیا نہیں ہوگی، سب کیا ہوں گے؟ کوئی کالے نہیں ہوں گے، سب کیا ہوں گے؟ فیئر کلر ہوں گے، گورے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جب جنت میں بھیجے گا، یہی اللہ تعالیٰ کا اجر ہے. انسان دنیا میں جو عمل انجام دیتا ہے اس کا اجر یہ ہے کہ انسان، وہ ایک میاں بیوی تھے، آدمی بالکل بدصورت، کالا، شکل دیکھ لو تو ذہن میں ڈر جائے. عورت جو تھی ایک دم خوبصورت، حور پری. تو نے کیا کہا دونوں جنت میں جائیں گے. یہ دونوں کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے. کیا کیوں؟ کہا یہ عورت اس کو دیکھ کے صبر کرتی ہے، اس صبر کی بنا پہ جنت میں جائے گی. یہ مرد اس کو دیکھ کے شکر کرتا ہے کہ ہم کو ایسی ملی، وہ اس کے شکر بنا پہ کیا ہو گئے؟ جنت میں جائیں گے. تو جب جنت میں آئیں گے یہی انسان جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی مخلوق کر دے گا جس کے سامنے حوریں بھی کیا ہوں گے؟ فیر ہوں گے. تو حور ایک ایسا لفظ کیا ہے جو میل اور فیمیل دونوں کے لیے جو اور ہاں یہ ہمارے پاس جو غلط فہمی وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ حور مانے عورتیں ہی سمجھتے ہیں، جبکہ ہاں حور ایک ایسا لفظ ہے، وہی بتا رہا ہوں، حور ایک ایسا لفظ جو میل اور فیمیل دونوں کے استعمال ہوتا ہے. وہ عورت جس کا مرد جہنم چلا گیا وہ بیچاری پھٹ کر ہو گئی نا، جنت میں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ اس کو اللہ حور عطا فرمائے گا، وہ میل ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں میل فیمیل دونوں کیا ہوں گے؟ خوب وہ مرد جس کی عورت جہنم چلی گئی وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کیا کرے؟ اس کو جنت میں حور عطا فرمائے گا. یاد رکھیے جنت بھی کیا ہے؟ کوئی اکیلے، روایت کے جملے یہ ہیں، روایت جملے یہ ہیں کہ کسی مرد اور کسی عورت کو اکیلا نہیں ہونا چاہیے، تنہا
نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ کبھی اپنے ایک محرم کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارے پاس چونکہ ہم ایک سماجی مسلمان ہیں، یہاں پہ جو نظام ہے اس نظام کے تحت ہم جی رہے ہیں. ورنہ آپ جا کے دیکھیے عرب میں، آج بھی عرب میں اور دوسرے ممالک میں آج بھی کوئی عورت عام طور سے اکیلے نہیں ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مقدس پیوند ہے، یہ مستحب ہے، پیدائشی طور پہ مستحب ہے، سنت پیغمبر ہے. ہر مرد اور عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ شادی کرنا چاہیے. آج ہمارے پاس جو شادیاں نہیں ہوتی، اس کی گفتگو پوری ہوگی کہ شادیاں نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں، لیٹ ہونے کے اسباب کیا ہیں، مشکلات کہاں کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے؟ تو لیکن بعض حالات میں کیا ہوتا ہے، یہی شادی کیا ہوتی ہے انسان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. جب کسی مرد یا کسی عورت کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے شادی کرنا کیا ہے؟ شادی کرنا اس کے لیے واجب ہے. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور کے اوپر اگر ایک انسان کو بھوک لگی ہے، کیا چاہیے اس کو کھانا چاہیے. اب جان بچانے کے لیے کھانا کیا ہے؟ واجب ہے. لہذا کہتے ہیں تو کھانا نہیں کھاتا، نہیں، آپ کو جان بچانے کے لیے کہتے ہیں کھانا کیا چاہیے؟ کھانا جینے کے لیے چاہیے، نہ کہ جینا کھانے کے لیے. ٹھیک ہے؟ لہذا شادی بھی کیا ہے؟ شادی بعض حالات میں جب انسان، اور میں بتاؤں آپ کو یاد ہوگا، ختم ہو گیا ہمارے پاس ہندوستان میں. پہلے کیا تھا؟ پہلے ہندوستان میں زمانے بال وواہ تھا، یاد ہے آپ کو؟ جس کے اوپر بین لگایا گیا اور بال وواہ کو ختم کیا گیا. البتہ ہم نے جب مطالعہ کیا تھا معلوم کیا ہوا، جو پرانے لوگ تھے، یہ جو بال وواہ کا سسٹم تھا معلوم کیا ہے، یہ بہت سالڈ تھا. البتہ اس میں کچھ، چونکہ جب قانون انسان بناتا ہے تو اس میں بہت سی کمیاں بھی ہوتی ہیں. یہ بال وواہ بہت صحیح تھا. ٹھیک ہے؟ گفتگو انشاءاللہ اس کی بعد میں آئے گی، بچوں کی شادی کب کرنی چاہیے. ان کی شادی ہوتی تو میچور نہیں ہوتے تھے، شادی ہو گئی اور دونوں ایک ساتھ کیا ہوتے تھے؟ میچور ہوتے تھے، تو پرابلم نہیں ہوتی تھی. آج کیا ہے؟ آج لڑکے اور لڑکیاں 25، 26، 27، 28، 30 پہنچ گئے. اب وہ اتنا میچور ہو گئے کہ ان کو کوئی لڑکی اچھی لگتی ہی نہیں. ہر ایک میں کوئی نہ کوئی انہیں کمی دکھائی پڑتی ہے، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کوئی لڑکا ان کو پسند ہی نہیں آتا. کیا کرتے ہیں وہ؟ جبکہ اگر ہم اپنی کمیوں کو دیکھیں تو کیا لگے گا؟ ہم کو یاد ہے، میں بتایا تھا کلاس میں، برا کون ہے؟ کون ہے برا؟ برا ہم خود ہیں. لیکن کیا ہے، جب انسان وہاں پہنچ جاتا ہے کہ اپنی برائیوں پر پردہ پڑ جائے اور سامنے والا برا، تو پھر معاملے کیا ہوتے ہیں؟ شادیوں کو لیٹ اور مشکلات انشاءاللہ اس کی گفتگو ہوگی. تو شادی ایک مقدس پیوند ہے، ہمارے پاس کچھ رسومات کا مجموعہ ہے، اور کیا ہے، پیدائشی طور پہ یہ مستحب سنت پیغمبر ہے، لیکن بعض حالات میں کیا ہوتی ہے؟ بعض حالات میں واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب شادی جو ہے وہ، اس کی کل میں بتایا تھا، اسی 2 قسمیں ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک سماجی شادی ہے اور ایک اسلامی شادی ہے. سماجی شادی اور اسلامی شادی، اس کی گفتگو انشاءاللہ تفصیل سے ہوگی. اب ایک چیز اور ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ ایک ہے شادی اور ایک ہے کیا؟ نکاح. یہ 2 چیزیں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نکاح اور شادی میں فرق کیا ہے. نکاح کچھ صیغے ہیں، اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے کہ نکاح کون پڑھے گا، کیسے پڑھے گا، شرطیں کیا ہیں، کس طرح ہوتا ہے، اور اس کی گفتگو ہوگی. تو نکاح جو ہے وہ یہ شادی کے لیے شرط ہے. نکاح میں شادی میں نکاح بھی ضروری ہے اور کیا ہے؟ مہر بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ مہر کیا ہو اس کی گفتگو تفصیل سے ہوگی انشاءاللہ کہ مہر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اب یہ نکاح ہے، یہ نکاح کی 2 قسمیں ہیں. شادی تو سب ایک ہی ہے، لیکن نکاح کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے موقت اور ایک ہے دائم. عقد موقت، اس کی گفتگو ہم آگے کریں گے چل کے. عقد موقت کو اہل سنت نے حرام قرار دیا ہے، یعنی ایک ٹمپریری شادی، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 10 سال کے لیے جو شادی جس میں وقت معین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موقت. چاہے وہ اس میں صیغے میں وقت کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا ہم فلاں عورت کو فلاں مرد کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، مثلا 5 سال کے لیے، مدت معلومہ کے لیے. اس مدت میں اس کی گفتگو تفصیل ہوگی چونکہ ہمارے پاس اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. ایک ہے عقد دائم. کیا ہے؟ یعنی لائف ٹائم شادی، جب سے نکاح ہوا تب سے مرنے تک کیا ہے؟ ایک دوسرے کے
نکاح میں رہیں گے اور شادی میں رہیں گے، مگر طلاق ہو جائے، مگر انسان کا انتقال ہو جائے. جو طلاق کا نکاح ہوتا ہے موقت اور دائم. اب خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو شادیاں ہم کرتے ہیں یہ سماجی کرتے ہیں کہ اسلامی کرتے ہیں. قرآن مجید میں کیا ہے، اب ہم پڑھیں گے قرآن کی آیت، سورہ نور کی آیت نمبر 32. اب میں آیت نہیں لکھوں گا، سورہ نور آیت نمبر 32. اس میں کیا کہا گیا ہے میں بتاؤں آپ کو. یہ ہمارے پاس، میں سمجھتا ہوں ہندوستان، اب شاید باہر بھی، جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ابھی ہماری شیرین کا چلا نکاح ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، جب نکاح ہوگا تو مولوی سورہ نور کی آیت نمبر 32 کو خطبے میں ضرور پڑھتا ہے. یاد رکھیے، کوئی نکاح بھی جب خطبہ پڑھایا جاتا ہے نا، خطبہ کچھ پڑھیے، لیکن یہ دو چیزیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ روایت اور قرآن کی یہ آیت، یہ دونوں ضرور کہتی ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. آپ اپنے گھر میں جا کے اس آیت کو نکالیے اور اس کا ترجمہ دیکھیے، اور پھر آپ ڈائری نیٹ کے اوپر تفسیر آیے 32 فار سورہ نور، اب وہاں پہ اتنی انٹرسٹنگ باتیں ہمیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں، کنوارے ہوں، چاہے طلاقی ہوں، چاہے ان کی بیوی مر گئی ہو، چاہے وہ لڑکی کنواری ہو، چاہے اس کا طلاق ہو گیا ہو، چاہے اس کا شوہر مر گیا ہو، غیر شادی، جتنے لوگ بھی غیر شادی شدہ ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جتنے لوگ صالح ہیں ان سب کیا کرو، آپ وَأَنكِحُوا، حکم دیا گیا ان کا نکاح کرو. کون نکاح کرے گا؟ آج ہمارے سماج میں کسی میں جرت نہیں ہے جو کوئی جا کے کہے مولوی پاس مولانا ہمارا شادی کرا دی ہے نا، چونکہ ہمارے پاس یہ کیا ہے، یہ عیب ہے. کوئی جا کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ میرے کو شادی کرنی ہے. کبھی ایسا ہو جائے کوئی میرے کو شادی کرنی ہے، کوئی کیسا تھا ایسا؟ ہمارے پاس الحمدللہ ابھی بھی کیسی بھی طلاق شدہ بھی ہو، چاہے کیا کہتے ہو بیوہ بھی ہو، تب بھی آ کے یہ نہیں کہ میرے کو شادی کرنی ہے. مجھے کہا میرے کو شادی کرنی ہے. اچھا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، کہ شادی کون کرے گا، کون شادی کرے گا اس سے؟ ایسا ایسے نہیں، سارے وہاں کمارے بیٹھے ہوئے تھے. عرب میں کیا ہے، عرب میں شادی کرنے کے لیے کمارا ہونا ضروری نہیں ہے، سمجھا؟ بیوی کو مر جانا ضروری نہیں ہے. ایک آدمی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، دوسری بھی کر سکتا ہے، تیسری بھی کر سکتا ہے. ہمارے پاس دوسری کرنا کتنا خطرناک مسئلہ ہے. کوئی تیار نہیں ہوا، کون کھڑا شادی کرنے کے لیے؟ ایک آدمی کہ رسول اللہ میں کر لیتا ہوں. رسول اللہ نے جیسے ہی اس نے کہا، یہ قصہ تو پھر دوبارہ تکرار کیا جائے گا کہ میں شادی کرنے تیار ہوں. کیا سوال کیا؟ پہلا سوال کیا، تمہارے پاس دینے کے لیے مہر کیا ہے؟ ہاں، دینے کے لیے مہر کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں. بکے ننگے لوگ، ہاں، دوسری کرنے کو تیار، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، تو پھر مہر کیا دو گے؟ یا پھر جو آپ کہیے، کہا تم کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کہاں قرآن؟ کہا تمہارا مہر یہ ہے کہ تم اس عورت کو قرآن کی تعلیم دو گے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر دن ہی پڑا کہ فلاں دن نکاح ہوگا. نہیں، بیٹھو. رسول اللہ نے کیا کیا؟ وہیں ان دونوں کا نکاح پڑھ دیا. جاؤ. یہ ہے شادی. اتنی آسان شادی کون کرتا ہے؟ ہمارے پاس تو شادی کا نام کیا ہے؟ شادی کا نام ایک بہت بڑا ہوا ہے. تو نکاح کیا کرنا ہے؟ نکاح موقت اور دائم. نکاح موقت کی کیا شرائط ہے، دائم کیا شرائط ہے، اس کو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا. تو انکحوا الایام میں حکم دیا گیا ہے کہ کیا کرو، ان کی شادیاں کرو. مولا کائنات کی ایک روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ والدین کے اوپر اولاد کے 3 حقوق ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کا اچھا نام رکھے. پیدا ہوتا کیا نام؟ اچھا نام رکھے. اچھا نام کون سا ہے؟ اللہ کا نام ہے، رسول کا نام ہے، اہل بیت کا نام ہے. پنکی پنکی چنکی جو رکھتے ہیں نام، وہ صحیح نہیں ہے. کیا کرنا؟ اچھا نام رکھنا.
دوسرے ان کو قرآن کی تعلیم دینا. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے پاس، میں اپنے درس کے حوالے سے کرتا ہوں آپ کو، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے پاس یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جو بچوں کو قرآن ختم کرا دیا ہم نے قطع کر دیا. اصلاً نہیں. ہم جو دیکھ کے قرآن پڑھنا سکھا دیتے ہیں غلط صحیح، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا ہے یہ؟ قرآن کی تعلیم نہیں ہوئی، یہ تو اپنے ورڈنگ سکھائی ہے. یہ تو کالا اچھا بھینس برابر ہے بھائی. اوکے، اسے کیا پتا کیا پڑھنا ہے انہیں. قرآن کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیے قرآن میں ہے کیا. ہم نے اس لیے اپنے مدرسے میں ترجمہ قرآن کو لازم کرا دیا. ہمیں 2 کلاسیں کیا کر رہی ہیں؟ ترجمہ قرآن پڑھ رہی ہیں. کون سا پارہ پڑھے تم لوگ؟ تیسرا پارہ. ٹھیک ہے، لہذا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا. تعلیمات قرآن مطلب یہ قرآن میں ہے کیا وہ بتانا. ہمارے پاس شدت سے اس بات تو ہوتی، بچہ لڑکی قرآن ختم کر لے، لڑکا قرآن ختم کر لے. ہم کہتے ہیں کہ بچہ کو قرآن ختم کرائیے. قرآن ختم کرانا ضروری نہیں ہے، قرآن کو کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ضروری ہے. تو پہلا حق یہ ہے کہ اچھا نام رکھیں. دوسرا یہ کہ ان کو قرآن کی تعلیم دیں. تیسرا کیا ہے؟ جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر دیں. ٹھیک. تو اب کیا کرنا؟ یہ والدین کی ذمہ داری. اچھا، جن کے والدین نہ ہوں، جن کے والدین نہیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ سرپرست ہے. جو سرپرست ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری کہ کیا کرے؟ ان بچوں کی شادی کا اہتمام کریں. اب کوئی بچہ ایسے جن کے والدین بھی نہیں ہے، کوئی سرپرست بھی نہیں ہے، کیا کریں گے وہ؟ اب یہاں پہ ذمہ داری کسی ہوتی ہے؟ حاکم شرع کی ہوتی ہے. حاکم شرع کون ہے؟ حاکم شرع امام ہے یا مرجع ہے یا مرجع کا وکیل ہے. آج واقعی ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کس قدر ہم محروم ہیں. امام کہاں ہے؟ پردے غیب میں ہے. مرجع کہاں ہے؟ عراق میں ہے. وکیل کہاں ہے؟ پتہ نہیں کہاں. اس سے زیادہ محرومی کیا ہوگی؟ حتیٰ کہ آپ کو اپنے مرجع کے وکیل تک پہنچ بھی کیا ہے؟ بہت مشکل ہے. لہذا ایسے میں سماج کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. یاد رکھیے، میں اس بات کو اکثر کہتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، کہ روز محشر ہم کو 2 طرح کے ڈنڈے پڑیں گے. ثواب بھی ملے گا، ایسی بات نہیں ہے. ایک ڈنڈا ہمارا پرسنل، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حجاب نہیں کیا. ایک ڈنڈا ہوگا سوشل، سماجی ڈنڈا. یہ کیا ہوتا ہے؟ سماجی ڈنڈا یہ ہوتا ہے کہ سماج میں برائیاں پھیل رہی تھیں اور ہم نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا. ٹھیک ہے، شادی خانے میں گئے، ناچ گانا ہو رہا تھا، باجے بج رہے تھے، ہم چکن مٹن کھا کے چلے آئے. ڈنڈے پڑیں گے اس کے، صحیح بتا رہے ہیں. ہاں، اب کیا کر سکتے ہو انشاءاللہ بتائیں گے. ہم کر کے اگر سماج برائیاں ہوں تو ہم کو کرنا کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پورا چیپٹر ہے یہ. ٹھیک ہے، یہاں سے گفتگو ایک الگ شروع ہوتی ہے. ہر فرد کے اوپر امر بالمعروف واجب ہے، نہی عن المنکر. اب اس کے اسٹیپس ہیں، اس کی شرطیں، انشاءاللہ اس کو بعد میں کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم شادی میں گئے، دیکھا ہم بازے بج رہے ہیں. میں نے کتنی شادیاں شیعوں کی میں نے دیکھی اپنے حیدرآباد میں اور جگہ بھی دیکھا، سمجھا آپ، کہ زور زور سے باجا بجا رہے ہیں اور لوگ خوب ڈانس کر رہے ہیں. یہ کون سے شیعہ ہیں؟ کہاں جائز ہو گیا؟ لوگ جاتے ہیں، ارے یار آئے وہاں سے، سمجھے آپ، 200 روپے کرایہ آنے کے، 200 جانے کے، 400 کرایہ ہو گیا، 500 لفافے میں 900 روپے تو ہو گئے. سمجھے آپ، لوگ کھائے چلے جائیں. امر نہیں عن المنکر کا سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ آپ کو اس بات سے راضی نہیں ہونا. تو کیا کرنا؟ نہیں کر سکتے آپ، واپس چلے جانا. میں گیا یہاں سے، بنجارہ ہل گیا، کاہے میں گیا؟ کار میں گیا، کاہے امامہ لگا گیا، وہاں گئے پی کیا کہتے ہیں، شہنائی بج رہی تھی، ابھی باجے بج رہے تھے. جب ہمارے ساتھ مولانا تھے ان کو نکاح پڑھنے کا تھا، وہ فون کیا رہے بھائی کیا ہے یہاں؟ ارے بند کرا دو، بند کرا دو، اور بند کرا دیا. کیا ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی ثابت کر دے کہ اس شادی میں زمانہ آئیں گے، جو کہ یہاں دیتا ہوں، بیٹھے تھے، چلو بند ہو گیا، بیٹھے تھے، بھائی اس نے پیسہ لیا ہے، اس کو بھی ڈیوٹی کرنی ہے، پھر شروع ہو گیا. میں نے کہا بھائی آپ کو نکاح پڑھنا ہے؟ میرے کو نہیں پڑھنا ہے. باہر نکلے، سمجھے آپ، 150 روپے آٹو والے کو دیا، گھر آ گئے. کیا کرتے ہیں؟ لہذا سماجی ڈنڈے سب کو پڑیں گے. سماج میں برائیاں ہو رہی ہیں، اگر کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو ہم کو درد ہے کہ نہیں ہے؟ میں بتاؤں آپ کو، ہر انسان کو، یہ پورا چیپٹر ہے، ہر انسان کو اپنا درد ہے. انسان وہ نہیں جس کو صرف اپنا درد ہو،
ہمارے کو سماجی درد بھی ہونا چاہیے. اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بچی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی تو ہم کو درد ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کو درد ہونا چاہیے کہ اس کی بچی شادی نہیں ہو رہی. یار ہم جو کر سکتے ہیں کم سے کم درد تو احساس کر سکتے ہیں, دعا تو کر سکتے ہیں اس کے لیے. کتنے لوگ ہیں ہمارے سماج میں جو نماز سب پڑھنے پالنے والے, ہمارے قوم کی بچیاں شادی نہیں ہوئی, شادیاں کرا دے پڑھنا, کون دعا کرتا ہے؟ جب سماج میں یہ درد پیدا ہوگا نا تو سماج سے بہت سی برائیاں کہیں اپنے آپ دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, لہذا کیا کرنا ہے ہم کو؟ اس سماجی ڈنڈے سے ہم کو بچنا واجب قربتاً اللہ. ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس سماجی ڈنڈے سے بچنے کے لیے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے. خوب, یہ بات ہو گئی آج کی کہ شادی ہے کیا؟ مقدس پیوند ہے, اور سماج میں کیا ہے؟ کچھ رسومات کا مجموعہ ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو شادی کہتے ہیں. شادی پیدائشی طور کے اوپر کیا ہے؟ یہ پیدائشی طور کے اوپر یہ سنت رسول ہے, مستحب ہے. لیکن بعض حالات میں کیا ہوتی ہے؟ بعض حالات میں, کن حالات میں؟ جب انسان کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو تو واجب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہ نہیں کرو. بعض اوقات ہمارے پاس بہت سی شادیاں ایسی نہیں ہو پاتی کہ پیسے نہیں ہیں. اصل شادی کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. شادی کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اصل زیرو اماؤنٹ, زیرو میں شادی کر سکتے ہیں آپ. کیسے کر سکتے ہیں؟ مولوی صاحب اللہ کیا نکاح پڑھنے کو لفافہ دینا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اگر لڑکی لڑکا خود نکاح پڑھ سکتے ہیں تو مولوی کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیا سمجھے آپ؟ مولانا کی ضرورت بھی, خود نکاح پڑھ لینا. مہر میں ضروری ہے کہ پیسہ رکھنا, کوئی چیز رکھنا. ٹھیک ہے, ہم تو قرآن تعلیم دیں گے, انگریزی پڑھائیں گے, ہندی پڑھائیں گے, کچھ پڑھائیں گے. ٹھیک ہے, تو زیرو اماؤنٹ میں آپ شادی کر سکتے ہیں, جبکہ ہم کرتے نہیں. اسی کو چل رہا بعد میں. خدا دعائیں پالنے والے ہم سب کو ان سماجی مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قوم کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا درد ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے لیے ہم کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سماج میں پھیلی برائیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہمیں ایک ایسا سماج بنانے کی توفیق عطا فرما جس کو ہمارے امام زمانہ پسند کرتے ہوں. خدا بندہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما. خدا بندہ ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما.